شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات میں بین الاقوامی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران علاقائی امن، اقتصادی تعاون اور ابھرتے ہوئے عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نچلی سطح پر عوام کو اختیارات منتقل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ رواں سال کی 5ویں اور آخری انسداد پولیو مہم کل سے ملک بھر میں شروع ہوگی۔ اور دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان بھارت کے خلاف جیت کے لیے 241 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات میں سربنیاس فورم کے موقع پر پولینڈ، بیلجیم اور لگزمبرگ کے ہم منصبوں کے ساتھ مختصر بات چیت میں علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم رادوسلاو سکورسکی سے ملاقات میں انہوں نے موجودہ عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور بیلجیم کے ہم منصب میکسم پریورٹ سے ملاقات کے دوران یورپی یونین اور پاکستان کے موجودہ تعلقات پر بات چیت کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے امکانات بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار اور ان کے لگزمبرگ کے ہم منصب بیچل ایگزیویئر نے بھی موجودہ عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور دو طرفہ امور کا جائزہ لیا گیا۔ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ اور عالمی انسانی امداد، ریلیف اور ترقی کے لیے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے موجودہ صدر اور سی ای او ڈیوڈ ملی بینڈ نے بھی نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بنیاس فورم 2025 میں شرکت کے بعد ابو ظہبی سے اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فورم میں بین الاقوامی رہنماؤں اور پالیسی سازوں کے ساتھ علاقائی امن، اقتصادی تعاون اور ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجز پر بات چیت کی ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نچلی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے آج مریدکے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات کرائے اور اختیارات بلدیاتی انتخابات میں منتخب نمائندوں کو منتقل کیے۔ رانا تنویر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فیض حمید کے خلاف تاریخی فیصلہ ہوا ہے اور اختیارات کے غلط استعمال میں ملوث دیگر افراد کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا ایجنڈا ملک اور اس کے اداروں کو کمزور کرنے پر مبنی تھا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز گلگت بلتستان کے آئندہ عام انتخابات میں اکثریت حاصل کرے گی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ نواز شریف نے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ رواں سال کی 5ویں اور آخری قومی انسداد پولیو مہم کل سے ملک بھر میں شروع ہوگی۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 4,50,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان نے سوڈان کے علاقے کادوگلی میں اقوام متحدہ کی عبوری سیکیورٹی فورس پر حملے کی مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے 6 امن فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ قیام امن کے لیے جان کا نذرانہ دینے والے اہلکاروں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام سے گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ مشن نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن دستوں پر ایسے گھناؤنے حملے جنگی جرائم ہیں اور اس وحشیانہ اقدام میں ملوث عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعتراف کیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں صورتحال معمول پر آنے کے دعوے درست نہیں، کیونکہ وہاں سیکیورٹی کے پیش نظر اہم سیاحتی مقامات بدستور بند ہیں۔ گلمرگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اہم سیاحتی مقامات کی مسلسل بندش کو ناکامی قرار دیا۔ عمر عبداللہ نے تسلیم کیا کہ سیاحتی مقامات کی بندش یا انہیں دوبارہ کھولنے کے فیصلے کا اختیار منتخب حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اور دبئی میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے بھارت کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 241 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 32 اوورز میں 109 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھارت کی پوری ٹیم 46.1 اوورز میں
240 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔